السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم۔ اللہ عز و جل وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ کام ایک دن اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہی اللہ عز و جل پوشیدہ اور کھلے تمام باتوں کا جاننے والا، زبردست غالب اور بڑا ہی مہربان ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ الف لام میم سجدہ سورہ نمبر 32 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4، 5 اور 6 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اللہ عز و جل وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر 6 دن سے مراد، جیسا کہ مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر بیان کیا ہے، 6 دنوں سے مراد اتوار، پیر، منگل، بدھ جس کو 4 شنبہ کہتے ہیں، جمعرات اور جمعہ، یعنی سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یہ 6 دن ہے۔ یہ 6 دن، ان 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان تماموں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ جو تخلیق کے جو آغاز کا سلسلہ ہے، سنڈے سے شروع ہو کر کے فرائیڈے تک کمپلیٹ ہوا، اور وہاں اس دن وہ قطع ہو گیا، وہ کام کا جو سلسلہ ہے وہ قطع ہوا۔ اس لیے فرائیڈے کے بعد کا جو دن ہے اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت۔ عربی میں ہفتہ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت۔ یوم السبت کا مطلب ہوتا ہے وہ دن جس دن قطع ہو گیا، یعنی اس دن کام کمپلیٹ ہو گیا، اس دن کام کمپلیٹ ہو گیا، کام وہاں سے قطع ہو گیا، اس لیے وہ دن جو ہے وہ یوم السبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 6 دنوں میں آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، وہ وہی ہے جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یعنی اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات اور جمعہ۔ سامعین کرام، اب یہاں پر اس تفسیر کے تعلق سے مفسرین نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ یہ جو سنڈے ہے، منڈے ہے، ٹیوزڈے ہے، وینسڈے ہے، تھرسڈے ہے، فرائیڈے ہے، یہ جو ایک دن ہے، یہ ایک دن کس حساب کا ہے؟ ابھی جو ہمارا ایک دن سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد سورج غروب ہوتا ہے، یہ ایک دن تھا یا وہ ایک دن تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے 1000 سال جو ابھی سامنے آنے والا ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر کا تھا، جیسا کہ اس سمے سورج چاند کے طلوع اور غروب کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اللہ نے ان چیزوں کو بعد میں پیدا فرمایا۔ ابھی کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کا مطلب اس سے پہلے سورج، چاند، ستاروں کا جو نظام تھا وہ نہیں تھا، اسی لیے وہ جو ایک دن تھا وہ 1000 سال کے برابر کا تھا۔ ایسا مفسرین نے کہا کہ یہ زیادہ صحیح اور قرین قیاس بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان تمام کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر ایک بات اور مفسرین نے وضاحت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تو وہ ہے جو اگر کسی کام کا ارادہ کرے تو کیا کہتا ہے؟ کن، اور وہ چیز کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس کی حکمت کے بارے میں
اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 6 دنوں میں آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو اور خاص طور سے انسانوں کو، چونکہ انسان یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور مادہ ہے اس کے اندر، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ انسان اس سے یہ سبق حاصل کرے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو آرام سے کرنا ہے، سکون سے کرنا ہے، وقار سے کرنا ہے، تدریج کے ساتھ مرحلہ وار کرنا ہے، ایک کام کو ایک ہی بار میں نہیں کر لینا ہے، جلدی بازی کرو گے کام خراب ہو جائے گا، اس لیے کسی بھی کام کو کرنا ہے تو ایک حساب سے کر لے کے جانا ہے، آرام سے اطمینان سے جانا ہے۔ اسی چیز کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز میں دیا ہے اور یہی حکمت ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ عز و جل وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان تمام کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں مستوی ہو گیا؟ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ جو مستوی کا جو لفظ ہے استوا، جو استوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، استوا کا مطلب ہوتا ہے قائم، استوا کا مطلب ہوتا ہے استقرار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد کہاں چلا گیا؟ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ عام طور پر جو لوگ بولتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ اسی کے خلاف بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو سب کے دل میں بسا ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کن کن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں بالکل مردود اور باطل ہے، بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پورے کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ اللہ عرش پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پورے کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ آپ نے حدیث بار بار سنا ہوگا کہ ہمارا رب جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے تو آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ نازل کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترتا ہے۔ نازل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے اترنا۔ قرآن نازل ہوا، کہاں سے نازل ہوا؟ اوپر سے، لوح محفوظ سے نازل ہوا نا۔ کدھر نازل ہوا؟ نیچے نازل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی رہتا ہے اور ہر روز جب رات کا 1/3 حصہ باقی ہوتا ہے تو عرش پر نزول کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جا کر کے مستوی ہو جاتا ہے۔ ایک لونڈی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو ان کے مالک نے مار دیا، وہ اس کو جب مار دیا اور بعد میں ان کے دل میں پچھتاوا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ دیکھیے میں اس لونڈی کو مار دیا ہوں لیکن دل میں میرے بڑی پچھتاوا ہے۔ صحابی رسول نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلایا اور کہا کہ اچھا بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا ایسے آسمان کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اسے کیا پتہ چلا؟ اللہ عرش پر ہے۔ کبھی بھی یہ عقیدہ بھول کے بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ ناظر ہے، حاضر نہیں۔ حاضر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، قائم ہے، اس کے لیے آپ ایگزامپل بیان نہیں کر سکتے، مثال بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی کیفیت کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قائم ہے، مستوی ہے، کیا کیفیت ہے اس کی، نہیں بیان کرنا ہے۔ سلف نے شروع سے اس چیز کو سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ بات بالکل معلوم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ بات معلوم ہے، لیکن کیسے مستوی ہے یہ مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے مخلوق سے تشبیہ دے وہ کافر ہے۔ اب سوچئے کہ اگر کوئی کہے کہ ہر دل میں اللہ ہے، کہاں چلا جا رہا ہے یہ معاملہ؟ سوچ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ معاملہ کہاں چلا جا رہا ہے؟ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، کفر کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ مسلمانوں عقیدے کا یہ علم پوری باریکی کے ساتھ ہم کو سیکھنا چاہیے، اور یہی سلف کا منہج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان تمام کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر عرش پر مستوی ہوا،
اور پھر اللہ نے فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں اور کوئی سفارشی بھی نہیں. یعنی وہ رب جو اتنی عظیم ہستی ہے، جس نے پورے کائنات کو، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لایا. اس عظیم ہستی کو چھوڑ کر تم اپنے ان معبودوں کو جس کو تم نے اللہ کے سامنے مقرر کر دیا ہے، اس کو تم اپنا سفارشی سمجھتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتا. ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. ہے کوئی بابا، ہے کوئی خواجہ بابا اس دنیا میں جو ایک مکھی بھی پیدا کر دے؟ ہے کوئی کسی کا دیوی دیوتا جو اس دنیا میں ایک مکھی بھی پیدا کر دے؟ ہے کوئی کسی کا پیر اور ولی اس دنیا میں جو ایک مکھی بھی پیدا کر دے؟ اور اس کو تم اللہ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیے، اللہ کے برابر میں لا کر کے کھڑا کر دیے، اللہ کے ساتھ شریک کر دیے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی سفارشی نہیں، لہذا شرک سے باز آ جاؤ. اور پھر اللہ نے کہا افلا تتذکرون، اے مشرکو کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یدبر الامر من السماء والارض، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو آسمان سے لے کر کے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. آسمان سے لے کر مطلب اپنے عرش سے، لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکموں کو دنیا میں نازل کرتا ہے اور وہ حکم دنیا میں نافذ ہوتا ہے. کس کو موت ہوگی، کس کو زندگی ملے گی، کس کو صحت ملے گی، کس کو عطا کرنا ہے، کس سے روک لینا ہے، کس کو دولت دینا ہے، کس کو فقر و فاقہ دینا ہے، کس کو عزت دینا ہے، کس کو ذلت دینا ہے، کس کی حکومت ہوگی، کس کی سرداری ہوگی، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائے گا، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا. ان تمام احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے، لوح محفوظ سے اپنی تقدیر کے مطابق نیچے نازل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ تمام چیزیں اس دنیا میں نافذ ہوتی ہے اور اس پورے دنیا کا انتظام و انصرام ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. یہی ہے مطلب اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ کام ایک دن اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. یہاں پر 1000 سال کے برابر، یہ اس کا مطلب جو مفہوم، جو صحیح مفہوم مفسرین نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ انتظام و انصرام کر رہا ہے اور ہر دن انتظام و انصرام ہو رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تمام کے تمام اعمال، یہ تمام کی تمام چیزیں، ابھی ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ انجام دیتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھ جائیں گے. اور اس کو لے کر کے چڑھے گا کون؟ فرشتے چڑھیں گے. کس دن میں چڑھیں گے؟ ہمارے اس ایک دن کی طرح سے نہیں، بلکہ ہماری اس گنتی کے برابر سے 1000 سال کا ایک دن ہے جس میں فرشتے آتے ہیں اور پھر چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. سامعین کرام، یہاں پر جو اللہ نے فرمایا ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ کام ایک دن اللہ کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. یہاں پر فی یومن، وہ دن جو 1000 سال کے برابر ہے، اس کی تفسیر میں، اس کی تعین میں، اس کی تحدید میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کو بیان کرنے سے توقف فرمایا، لیکن صاحب ایسر التفاسیر نے اپنی تفسیر کے اندر 3 باتیں بیان کی ہیں جو بہت ہی اہم ہے اور اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کے بالکل قریب ہے. صاحب ایسر التفاسیر کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم کا جو لفظ ذکر کیا ہے کہ اس کا اندازہ اتنا ہے، قرآن کریم میں 3 مقام پہ ہے. ایک مقام جو ہے وہ سورۃ الحج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 47، اللہ نے یہی یوم ذکر کیا اور وہاں پر یوم سے مراد وہ دن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے. اور پھر یہ یوم جو ہے 50,000 سال کے حساب سے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا، اور وہاں پر فرمایا کہ وہ جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اس سے مراد قیامت کا دن ہے. جو 50,000 سال کا ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اور یہاں پر جو دن مراد ہے جس کا اندازہ ہماری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہے، اس سے مراد اس دنیا کے سب سے آخری ایام، سب سے آخری دن جس کے بعد قیامت قائم ہوگی. یعنی جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سب چیز اٹھ جائے گا، وہ ایک دن جو ہوگا وہ ہمارے دن کے گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر کا ہوگا. یہ تفسیر ہے جس کو اہل علم نے بہت پسند کیا ہے اور اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے
اور کھلے ہوئے بات کو بھی جانتا ہے. ہم تو پوشیدہ بات کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، کھلے ہوئے بات کو بھی جانتا ہے. اور آگے فرمایا وَالشَّهَادَةُ العزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے. الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر، ہر بندے کے اوپر، ہر مخلوق کے اوپر رحم کرنے والا بھی. سامعین کرام، تفسیر اس صورت کریمہ کی آیات ابھی آگے اور بھی ہیں جو ترتیب کے ساتھ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.